ہمارے ساتھ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے ہم چاہیں گے کچھ روشنی ڈالیں اور اس کی چند مثالیں بھی اگر آپ شامل کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، کسی بھی معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے احترام اور حقوق کی پاسداری کے لیے اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت ہے، اور کسی بھی انسان کی شخصیت میں سب سے بہترین جو پہلو ہے وہ اخلاق حسنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کے جتنے پہلو ہیں وہ سارے جمع فرمائے۔ شرم و حیا کا معاملہ ہو، عفو درگزر کا ہو، صبر و رضا کا ہو، قناعت کا ہو، غمخواری کا ہو، خوش اخلاقی کا ہو، یہ سارے پہلو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العالمین نے جمع فرما دی۔ اور پھر کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور پھر قرآن کریم میں جا بجا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متعلق تعریف و توصیف فرمائی گئی، آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق اور حضور کی جو شفقت اور پیار محبت کا جو سلسلہ تھا اس سے متعلق قرآن کریم میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ حبیب آپ کے جو ارد گرد دیوانوں کا ہجوم نظر آتا ہے کہ جو آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں اور آپ کی رضا کی خاطر اپنی کل کائنات کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کی طرف سے ان کے لیے شفقت ہے، رحمت ہے، پیار ہے، نرمی ہے۔ ان سارے اوصاف کی وجہ سے اور ان اخلاق حسنہ کی وجہ سے یہ آپ کے ارد گرد دیوانوں کا ہجوم ہے۔ اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت طبیعت ہوتے اور اخلاق حسنہ میں کوئی کوتاہی ہوتی تو فرمایا کہ یہ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے اور آپ کے آس پاس نہ ٹکے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اور پھر یعنی ہم اگر آغاز نبوت میں دیکھیں، اعلان نبوت کے فوراً بعد اگر کفار مکہ کا معاملہ ہے تو کفار مکہ نے تو انہی اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے گھروں میں یہ پابندی لگائی تھی کہ جب بھی حضور کلام فرمائیں، تبلیغ فرمائیں، کسی سے گفتگو ہو تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی جائیں، اپنے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے جائیں اور سیٹیاں بجائی جائیں، شور مچایا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات و اطوار ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، وہ ارشادات ہیں، وہ کسی کے کانوں میں نہ جائیں، کوئی حضور کے اخلاق کو نہ دیکھے تاکہ ان سے متاثر ہو کر وہ حضور پر ایمان نہ لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر واقعات، ہم پوری زندگی اسی سے عبارت ہے۔ ہم غزوہ احد کا معاملہ کتنا سنگین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے زخمی کیا جاتا ہے، چہرہ مبارک پر زخم آ جاتے ہیں، دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج تو ان کے لیے دعائے ضرر فرما دے، کیا اب بھی ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا، میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اللہم اہد قومی، باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اللہم اغفر لقومی کہ باری تعالیٰ میری قوم کو معاف فرما، اس خطا پر ان سے درگزر فرما، فإنہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ یعنی اگر وہ میرا مقام، میرا مرتبہ اور میری طرف سے ان کے لیے جو چاہت ہے اور میری طرف سے ان کی جو ہدایت کی جو رغبت ہے، اگر وہ اس چیز کو جان لے تو پھر وہ مجھ پر ایمان لے۔ اور پھر طائف میں تو حضور نے فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم دیں ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، اور پھر فرمایا کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہوں گے۔ تو انہی اخلاق حسنہ کا کمال تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا اخلاق کریمانہ ہے حضور کا، اور کتنی جہتوں میں بات ہوئی۔